الرحمن الرحيم فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام دوست مل کر آخر اسلام کی بات کریں، درود اسلام کا بڑا عقیدت پیش کریں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر عنایت کے تحفے ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں. کچھ لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ اس کے بارے میں حدیث موجود نہیں ہے، اس کی اصل موجود نہیں ہے. چونکہ وہ پہلے ایک جھوٹ بول چکے تھے، اب اس جھوٹ پر کاربند رہنے کے لیے انہیں پھر جھوٹ پر مزید جھوٹ بولنا پڑا. لیکن آج تک روح زمین پر ادنا سے ادنا بندہ بھی جو اصول علم حدیث سے واقف ہے وہ اس بات کو جانتا ہے. میں پہلے ترمذی شریف سے شروع کرتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں ترمذی شریف ہے اور اس کا کتاب الصوم ہے. اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 275 ہے. اب میں پڑھ کے پھر اس پر تھوڑی سی جرح کرنا چاہتا ہوں. امام ترمذی نے جو باب باندھا ہے، یہ سیاستہ کی حدیث کی کتاب ہے. یہ کسی 14ویں صدی کے لکھا ہوا کسی ملا کا قصیدہ نہیں ہے. یہ امام ترمذی جو علم حدیث کا چوٹی کا امام ہے، اس نے یہ باب باندھ کر آج کے ان پڑھ جہالا کے منہ پر تھپا لگا دیا کہ 15 شعبان کی رات کی عظمت مصطفیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، حضور کے صحابہ سے بھی ثابت ہے، مولا علی اور ابو بکر صدیق سے بھی ثابت ہے. جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں حدیث کا طالب علم ہوں. اچھا، مجھے ایک بات بتائیں، یہ بڑی ضروری ہے باتیں کرنا، اس لیے یہ تنقید نہیں ہو رہی، یہ میں آپ کو ریالٹی کوٹ کر رہا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کیا ہے اس صحیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ اردو والا، جیسے ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. علم اصول حدیث کے اندر صحیح کے مد مقابلے غلط نہیں ہوتا. یہ کیٹیگری ہے، یہ درجہ ہے. میں سوال پوچھتا ہوں، کسی حدیث کی صحت کے لیے جو شرائط مقرر کی گئی ہے، یہ کسی صحابی نے مقرر کی ہے؟ بتائیں ذرا مجھے، کسی تابعی نے مقرر کی ہو؟ علم حدیث کے اندر کسی حدیث کی صحت کے لیے، مثلا امام بخاری علیہ رحمہ ہے، انہوں نے حدیث کی صحت کے لیے اپنی شرائط رکھی کہ میری شرطیں یہ ہیں، اگر ان شرطوں کے مطابق حدیث آئے گی تو وہ درست ہوگی. انہوں نے کہا کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات کا ہونا ضروری ہے. امام مسلم نے کہا ملاقات کا ہونا ضروری نہیں ہے، زمانہ ایک ہو. کیا ہے؟ علماء مغاربہ کے نزدیک بخاری پر بھی مسلم کا فوقیت ہے. وہ کہتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ الجامع الصحیح
المسلم. واہ واہ سبحان اللہ. کیا حجاج بن قشیری. سبحان اللہ. کیا ہے؟ حجاج بن قشیری امام مسلم 4 لاکھ حدیث سے استخراج کیا. کتنی حدیث سے؟ بولے کتنی سے؟ 4 لاکھ حدیث سے استخراج کیا. اسی طرح امام ترمذی ہیں، بہت بڑے، یہ سیاستہ کی کتاب ہے. یعنی سیاہ کا مطلب ہوتا ہے، یہ صحیح ان کی جمع ہے سیاہ 6، اور ستہ یعنی سیاہ مطلب صحیح ترین، ستہ 6. حدیث کی صحیح ترین 6 کتابیں ان کو سیاستہ کہا جاتا ہے. ایک بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے اور ابو داؤد شریف. آپ کو صرف ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، جن کو الف سے بے نہیں آتی وہ بھی کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے. کیا ہے؟ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث ضعیف ہو گئی. آپ پڑھیں، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں امام زرکشی علیہ رحمہ کا بیان کر دوں. آپ بیان فرماتے ہیں علم حدیث کی صحت کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں ان الاجماع قد انعقد على جواز روایت الحدیث الضعیف وعلى العمل به في الفضائل. اگر حدیث کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے، میری بات کو غور سے سنیں، بڑی اہم بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اگر حدیث کا تعلق فضائل کے ساتھ ہے کہ یہ کام کرو گے تو اتنا اجر ملے گا، یہ کام کرو تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوگا، اتنے سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا. اگر حدیث کا تعلق فضائل کے ساتھ ہو، اعمال کے ساتھ ہو، تو کہتے ہیں اگر اس کے مطلب مطابق کوئی زمین پر کسی آدمی کو حدیث صحیح نہ ملے، صرف حدیث ضعیف موجود ہو، تو فضائل اعمال کے اندر اس حدیث ضعیف کو بنیاد بنا کر اس حدیث پر عمل کیا جائے. اب امام بخاری اور مسلم جتنے بھی ائمہ محدثین ہیں، انہوں نے جو اصول بنائے یہ ان کا اصول ہے اور یہ بھی انہی کا ہی اصول ہے. عجب بات ہے کہ ایک اصول مانا جائے اور دوسرے اصول کو چھوڑ دیا جائے. مثلا یہ ائمہ محدثین کا بنایا ہوا اصول ہے، اگر حدیث ہو اور اس کے جو راوی ہے اس کی سند کے اندر کمزوری پائی جائے، کہتے ہیں اگر اس حدیث کا تعلق فضائل اعمال کے ساتھ ہے تو اس حدیث کو قبول کیا جائے گا. اسی طرح کہتے ہیں والرقائق، اگر رقائق کے ساتھ اس حدیث کا تعلق ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. اگر ترغیب کے اندر ہے، کسی چیز کی رغبت دلائی ہے، جیسے مولا علی سے مروی ہے کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، ابن ماجہ. میری بات کو سمجھیے گا ذرا، میں اس پر آگے دلائل عرض کرنے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں ابن ماجہ ہے. اگرچہ یہ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کیا ہے؟ سند کے اعتبار سے کمزور ہے. محدثین کے اصول کو سامنے رکھے. اب یہ بات یاد رکھیں، جو سند ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے، حدیث کمزور نہیں ہوتی. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو سند ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. سند کے اندر کمزوری ہوتی ہے، متن کے اندر کمزوری نہیں ہوتی. متن وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے، جو حضور کا فرمان ہوتا ہے. جنہوں نے روایت کیا ہوتا ہے ان کی روایت کے اندر کسی جگہ کمزوری ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن فقہا کے نزدیک کیا ہے؟ اگر حدیث صحیح نہ مل رہی ہو احکام دین کے بارے میں بھی تو وہ حدیث ضعیف جس کی سند کے اندر کمزوری ہو والعمل بہ حجت، اسے حجت دین پکڑتے ہیں. ہاں اگر حلال و حرام کے بارے میں، عقائد کے بارے میں ہو تو پھر حدیث صحیح کو اس سے دلیل پکڑی جاتی ہے. اب چونکہ میں عرض کر رہا ہوں کیا ترغیب کے بارے میں، مثلا ترغیب دلائی، روزہ رکھو اتنا اجر ملے گا، رات کو قیام کرو اتنا ثواب ملے گا. اب یہ جو حدیث ہے یہ قاعدہ آپ کے سامنے ہے. دنیا کے کسی بھی مفتی سے جا کر یہ قاعدہ پوچھے، اگر غلط ہو تو فقیر یہاں پر موجود ہوتا ہے.
جو علم حدیث کو جانتا ہے، جو اصول حدیث کو پڑھا ہوا ہے، وہ آپ کو بتائے گا. یہ میری بات نہیں. اور کہہ رہے ہیں انما الاجماع، کسی ایک بندے کی بات نہیں کر رہا. امت کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، محدثین ہیں، جو علم حدیث کے فن کے ماہر ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حدیث ضعیف اگر آ بھی جائے تو وہ ترغیب کے اندر، ترغیب کا مطلب ہے رغبت دلانا کہ فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، یہ ترغیب ہوتی ہے. میں کہوں صوفی صاحب آج اتنا درود شریف پڑھے، اللہ آپ کو یہ اجر دے گا، یہ ترغیب ہے. کیا ہے؟ یعنی ایسی حدیث جس کے اندر لوگوں کو ترغیب دلائی گئی ہو کہ فلاں کام کرو اتنا اجر ملے گا، فلاں کام کرو اتنا اجر ملے گا. ائمہ محدثین کہتے ہیں اگر ایسی حدیث ہو جس کی سند کے اندر کمزوری ہو لیکن اس کا تعلق ترغیب کے ساتھ ہو، اگرچہ اس کی سند میں کمزوری ہوگی لیکن ترغیب اور ترہیب کے اندر اس حدیث کو حجت اور قبول کیا جائے. اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے یہ ابن ماجہ کی حدیث کی سند میں کمزوری ہے، آپ اس کو پکڑے، خاموش ہو جاؤ، تم علم حدیث سے واقف نہیں. علم اصول حدیث کا قاعدہ ہے. اب اس حدیث کے اندر مولا علی سرکار کے فرماتے ہیں، میں صرف اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بات بات پر ضعیف ہے ضعیف ہے، آج تک ضعیف سنا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے ضعیف ہوتی کیا ہے. کہتا ہے لیٹل نالج از ڈینجرس تھنگ. نیم ٹیم خطرہ جان، نیم اللہ خطرہ ایمان. کیا ہے؟ وہ کسی ریڈی والے سے پوچھیں گے، اسے کہیں گے کہ یہ ضعیف ہے، وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ آؤ ہم سے آ کر پوچھو، ہم تمہیں بتاتے ہیں صحیح کیا ہوتی ہے، حسن کیا ہوتی ہے اور ضعیف کیا ہوتی ہے، اور ضعیف کے آگے کتنی اقسام ہیں. اب سنیں مولا علی سرکار اس رات کی فضیلت کے بارے میں کیا بیان فرماتے. کہتے سبحان اللہ. امام ترمذی نے باقاعدہ باب باندھا. یہ سیاستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ، چیپٹر نمبر 1 پیج نمبر 99. یہ عربی والی میرے پاس موجود ہے. یہاں سے میں آپ کے سامنے روایت پڑھنے لگا ہوں. چونکہ یہ ساری رات عبادت کی ہے اور دلائل کا علم ہونا ضروری ہے. آج ہر بندے کے پاس موبائل ہے، وہ موبائل کھولتا ہے، آگے کہتا ہے لکھا ہوتا ہے جی اس رات کو عبادت کرنا بدعت ہے، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے. میں جمعے پر بھی پوری تقریر حدیث سے ثابت کیا کہ اس کی فضیلت آج سے نہیں ہے، اس کی فضیلت روز ازل سے ہے اور محمد الرسول اللہ کی حدیث اور حضور کے فرمان سے ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. میں نے کوئی شعر پڑھا ہے؟ شعر آپ نے سن لیے. اگر آپ لوگ علم حدیث اور قرآن و سنت سنتے رہے تو کبھی بھی آپ کے عقیدے پر کوئی ڈاکہ زنی نہیں کر سکتا. آج افسوس کہ لوگ علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، کیونکہ بیٹھیں گے کوئی مسئلہ سنائیں گے. کیا ہے؟ وہ سنائیں گے، کوئی مسئلہ سنائیں گے، وہ ہم سننا نہیں چاہتے. اس لیے میں تو اکثر اوقات ہم وہ تقریر کرتے ہی نہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہے عوام کا ایک ذہن بن چکا ہے. عوام ایک ذہن لے کر آتی ہے، وہ دلائل نہیں سننا چاہتی. اب ذرا سماعت فرمائیں. مولا علی سرکار اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے. کون سی رات آتی ہے؟ راوی مولا علی ہو ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. جو فرماتے ہیں امام غزالی لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا موقع مل جائے لَأَوْكَرَتْ سَبْعِينَ بَعِيرًا لَوَجَدتُّهُ، خدا کی قسم 70 اونٹ پڑ جائے علی کا علم پھر بھی ختم نہ ہو. کون ہے؟ مولا علی سرکار دے. سبحان اللہ. میں پڑھ رہا تھا حدیث، حضور فرماتے ہیں کہ شب معراج لیلۃ اسری بی فی الاسراء، شب معراج جب میں آسمانوں پر گیا تو مکتوب میں نے علی باب الجنہ کیا لکھا؟ محمد الرسول اللہ وَأَيَّدْتُهُ بِعَلِيٍّ. جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی مصطفیٰ ہے اور ان کے دین کی مدد کرنے والے مولا علی. کون ہے؟ مولا علی سرکار ہے. یہ مولا علی سرکار آپ. اور سبحان اللہ فرمایا
जन्नत जिनकी मुश्ताक है वो अली है। वो कौन है? वो अली है। सुभान अल्लाह। तो मौला अली सरकार फरमाते हैं जब 15वीं शबान की रात आए फकूमु लैलहा, कूमु फेल अमर है। हाजी साहब क्या है? बोले क्या है? कुम से तुम में ना खड़े हो जाए। कूमु फेल अमर जमा का सीगा है। हुजूर हुक्म दे रहे हैं। क्या दे? सुभान अल्लाह। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? हुक्म दे रहे हैं कूमु, क़याम करो, लैलहा, इसकी रात को। किसकी रात को? 15 शबान की रात को। तो रात कौन सी? आज की रात। कौन सी रात? आज की रात। और आगे मौला अली सरकार फरमाते हैं वसूमू नहारहा, इसके दिन को रोजा रखो। क्या करो? बोले क्या करो? अब बेशुमार हदीस के अंदर है कि सबसे ज्यादा रोजे हुजूर माह शबान के रखते रमजान के बाद। मैंने हदीस कोट की। इसी तरह हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं का रोजा भी हदीस सैयद से साबित है। तो आज कितनी है जी? सुबह 15 है कि नहीं? जो लोग इस दिन के रोजे की फजीलत से रोकते हैं, ये हदीस ना भी हो तो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक 15वीं का रोजा रखना फिर भी सुन्नत है। कहते सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह यार। 15वीं का रोजा फिर भी सुन्नत है। अब मौला अली सरकार फरमाते हैं दिन को रोजा रखो, रात को क़याम करो, नवाफिल अदा करो, जो भी अल्लाह का जिक्र करो। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा, बेशक अल्लाह ताला यंज़िलु, नुज़ूल रहमत फरमाता है। फ़ीहा, हा ज़मीर मुअन्नस की है और लैला भी मुअन्नस है, इसलिए हा ज़मीर रात की तरफ लौटती है। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा, इसमें अल्लाह नुज़ूल रहमत फरमाता है। किसमें? 15 शबान की रात में। किसमें? आज की रात में। लफ्जों पर गौर करें। फ़इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इसमें जलालत इसका इसम है। यंज़िलु क्या है? नाजिल होता है। मुराद क्या? उसकी रहमत उतरती है। अल्लाह तो जिस्म से पाक है। जिस्म से पाक है कि नहीं? पाक है ना। तो मुराद क्या है? अल्लाह की रहमत यंज़िलु, नाज़ला यंज़िलु, उतरती है। फ़ीहा, इसमें। किसमें? ये जो पीछे कहा इदा कानत लैलतुन निसफ, 15 शबान की रात में। मौला अली फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया कि बेशक अल्लाह की रहमत फ़ीहा, इस 15 शबान की रात में उतरती है। कब से? लिगुरूबी शम्सी इला समाई दुनिया, अभी 15वीं की रात का सूरज गुरूब नहीं होता, 15वीं रात शुरू होती है। रहती रहमत पहले आसमान पर। लफ्जों पर गौर करें। फ़इन्नल्लाह यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्सी इला समाई दुनिया, बेशक जब ये 15 की रात आती है, यंज़िलु फ़ीहा लिग़ुरूबि शम्स, इधर सूरज गुरूब होता है, 15वीं की रात अभी दाखिल होती है। इला समाई दुनिया, रब की रहमत पहले आसमान पर जलवागर हो जाती है। इस आसमान पर तो मुझे बताएं किस रात को दुरूद शरीफ पढ़े? फरमाया जब इला समाई दुनिया, आसमान दुनिया पर, यानी ये जो आसमान है, आसमान कितने हैं? 7। कितने? 7। और ये आसमान हमसे ऊपर कौन सा है? पहला आसमान, जिसको समाए दुनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुनिया। इला समाई दुनिया, अल्लाह की रहमत पहले आसमान दुनिया पर जलवा फरोज हो जाती है। जब ये सूरज गुरूब होता है, 15वीं रात स्टार्ट होती है मगरिब के बाद फौरन। और मौला अली सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है फयकूलू, रब फरमाता है अला, है कोई मिन मुस्तगफिरी, बख्शिश मांगने वाला? जरा गौर करें। अला
मुस्तगफिरीन, इसमें फाइल का सीगा है। किसका सीगा है? बख्शिश मांगने वाला। यानी मगरिब स्टार्ट होती है, अल्लाह ताला फरमाने लग जाता है अला मिन मुस्तगफिरीन, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, फअगफिर लहू, कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं। वो क्या रब से माफी मांगना भी जुर्म है? ये तौबा रब को कितनी प्यारी है। आए जरा बुखारी की तरफ आपको ले चलें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया काना रजुलुन युसरिफु फी नफ्सी, एक बंदा था जिसने अपनी जात पर जुल्म किया। क्या किया? तवज्जो मेरी तरफ रखें। काना रजुलुन युसरिफु ली नफ्सी, एक बंदा था जिसने अपनी जान पर जुल्म किया। अब उस बंदे को यह पता था कि मैंने दुनिया में कभी नेकी का काम नहीं किया, बड़े गुनाह किए हैं। अब वो बंदा जो है वो डरा। फलम्मा हदरहुल मौत, जब उसकी मौत का वक़्त आ गया, उसने काल अली बुनी, अपने बेटों को बुलाया, कहा मेरी बात सुनो। जब बच्चे आ गए, मौत का वक़्त करीब है, जान निकलने लगी है, तो उनको बुलाकर कहता है ऐ मेरे बच्चों, इदा अना मुत्तु, जब मैं मर जाऊं, फअहरिकूनी, मुझे जला देना। क्या कर देना? मुझे जला देना लकड़ियां रखकर। सुम्मत हदूनी, फिर रीह और हवा के अंदर वो जो मेरी राख बनेगी उसको उड़ा देना। मुझे जलाकर सुम्मत हदूनी फिर रीह, वो जो रीह हवा है उसके अंदर वो जो मेरी राख होगी, जिन लकड़ियों में मुझे जलाओगे उसको हवा के अंदर उड़ा देना। फलम्मा माता, वो शख्स फौत हो गया। जब फौत हुआ तो उसकी वसीयत के मुताबिक उसके बच्चों ने उसे आग के अंदर जला दिया। जब जला दिया फिर उसकी राख को हवा के अंदर जो है वो उड़ा दिया, बहा दिया समुद्रों में। फअमर अल्लाहुल अर्द, अब वो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया अजमाई फी कमिन, ऐ जमीन इसको इसके सारे जरों को जरा इकट्ठा कर। हुक्म किसने दिया? अल्लाह ऐसा कर सकता है कि नहीं? अल्लाह तो कादिर मुतलक है, वो तो कुन कहे तो सारी कायनात को वजूद मिल जाता है। मेरे और आपके लिए किसी चीज के असबाब का होना जरूरी है, अल्लाह को सबब की जरूरत नहीं है। वो तो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ और बाप के तखलीक फरमाता है, ये उसकी कुदरत है। ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के तखलीक फरमाता है, वो पत्थरों से पानी के चश्मे जारी करता है कि नहीं करता? तो ये अल्लाह की कुदरतें हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फअमर अल्लाहुल अर्द, जमीन को हुक्म दिया, ऑब्जेक्ट बन रहा है जमीन। अमर ये वर्ब है, इसमें जलाल दी है, उसका सब्जेक्ट है, फाइल। अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन को इकट्ठी हो जा, इसके सारे जर्रे इकट्ठे कर। और जब सारे जर्रों को इकट्ठा कर लिया गया तो अल्लाह ताला ने जब वो पैदा हुआ काइमुन, जब वो बंदा सीधा खड़ा हो गया अल्लाह की बारगाह में, बंदा बनाकर उसको खड़ा कर दिया गया, तो अल्लाह ने पूछा माँ हमला का अला मा सनाता, वो दस जरा तू ये अमल क्यों किया है? यानी अल्लाह ताला ने उससे पूछा माँ हमला का अला मा सनाता, बताओ ये तुमने हरकत क्यों की है कि तुमने अपने आप को जलाने का हुक्म दिया कि मेरी राख बहा देना, क्यों ऐसा कहा? वो बंदा रब की बारगाह में खड़ा है, अर्ज करता मौला खशियतू का, तेरे डर की वजह से, इस वजह से खशियतू का व मखाफतू का, या रब, ऐ मेरे रब, तेरे खौफ, डर और खशियत की वजह से कि मैं रब की बारगाह में किस मुंह से जवाब दूंगा अपनी जिंदगी के गुनाहों का। मौला की रहमत जो अल्लाह ने कहा ऐ फरिश्तों कहा दो, ये मुझसे कहा और मैं हूं, मेरी शान के है, जब तू मुझसे डर जाता है मैं उसको बख्श देता हूं। अल्लाह ने उसको बख्श दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, यादगारे खत्म नबूवत। आपने कश्फुल मजूब पढ़ी होगी, तकरीबन 1000 साल पहले ये किताब लिखी गई। बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े इमाम
علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش اجویری، آپ اس کے اندر توبہ کے باب کے اندر بیان کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں ایک بندے نے توبہ کی اور توبہ کے بعد پھر گناہ کر لیا. کیا کر لیا؟ توبہ کے بعد اس بندے نے پھر گناہ کر لیا. جب گناہ کیا، اور یہ میں عرض کرتا چلوں صفحہ نمبر ابن ماجہ 313 پر حدیث ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الندم توبۃ، بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہو جائے تو کیا یہ توبہ ہے؟ حضور نے فرمایا نعم، ہاں، اگر گناہ کرنے کے بعد بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہی تو توبہ ہے. یہی تو کیا ہے؟ توبہ ہے. یہی تو رب سے معافی ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے نے توبہ کی پھر گناہ کر بیٹھا، پھر اس نے پکی توبہ کی، پھر عادت سے مجبور تھا، ٹو ایرر از اے کامن میٹر، غلطی بندے سے ہو جاتی ہے، اس نے پھر جو ہے کیا کیا؟ گناہ کر لیا. تیسری دفعہ پھر توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا. چوتھی دفعہ توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا. پانچویں دفعہ توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا. چھٹی دفعہ توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا. ساتویں دفعہ توبہ کی، پھر گناہ کر بیٹھا. چلتے چلتے 17 ٹائم 17 مرتبہ توبہ کر کے رب سے وعدہ کر کے پھر اس وعدے کو توڑ دیتا. کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. مثلا رات کو کہتا ہے مولا آئندہ میں گناہ نہیں کروں، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. آپ لکھتے ہیں آفٹر 17 ٹائم، یعنی 17 مرتبہ توبہ کرنے کے بعد، ہر بار گناہ کرنے کے بعد آپ کو خود کو مخاطب ہو کر کہتا ہے تو بھی کوئی بندہ ہے. اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ تو بھی کوئی بندہ ہے، تو بھی کوئی انسان ہے کہ خود ہی رب سے وعدہ کرتے ہو اور خود ہی توڑ دیتے ہو. اتنی دفعہ پاتے اور پھر توڑ دیتے تو اس کو اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوئی، یار میں اب کس منہ سے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں. آپ فرماتے ہیں ابھی اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا، ہاتھ سے لابش ہے، آواز آئی اے میرے بندے تیرے آنے کے اندر دیر ہے اور رب کی رحمت کے اندر دیر نہیں. اسے آواز آئی اے بندے تیرے آنے میں دیر ہے اور رب کی رحمت میں دیر نہیں ہے. اٹھا حدیث صحیح توجہ چاہتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤ اس امت کی شان پر. سبحان اللہ، کہہ سبحان اللہ. اور یہ بات یاد رکھیں، میں نے کبھی پیسوں کے لیے تقریر نہیں کی. میں نہ بھی تقریر کرتا مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا تھا. کیا پوچھنا تھا؟ میں عشق کا بندہ ہوں اور عشق کی خاطر جی رہے، عشق کی خاطر مر رہے. علم دین پڑھے حضور کی رضا اور رب کی رضا کے لیے، اور اس کو بیان بھی اسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں. یہ میں نے کبھی گلے کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی کبھی کھیکر کی یا پنجابی میں جو ہوتا ہے یہ میرا گلا، اس گلے کو میں نے پھانسی نکالا. اگر اس گلے سے مصطفیٰ کی حدیث بھی بیان کر، اللہ کا قرآن بھی پڑھنا، یہ جسم کس لیے اگر اس نے اللہ کے دین کی محبت میں فنا نہیں ہونا. یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. میں اور آپ چلے جائیں گے، رب کا دین پھر بھی سلامت رہے گا. اور رب کا دین یہ منبر میں حرام حضور کی شان میری اور آپ کی محتاج تو ہے ہی نہیں. کیونکہ ایسا ہماری عزت اس دین کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے، دین کی وجہ سے ہے. اس لیے کچھ کرو گے تو اللہ سرفرازی عطا کرے گا، ورنہ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے. تو وہ دین کے لیے مر جائے تو اس سے بڑی اور سعادت ہے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا ان الشیطان ربی عزتی کا، اے میرے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے. کس نے کہا؟ شیطان نے. کس نے کہا؟ شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ان الشیطان قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رب عزتی کا، اے مولا مجھے تیری عزت کی قسم ہے، لا ابرحو بھی عبادوں کا، تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں. شیطان نے کیا قسم اٹھائی اللہ کی عزت کی کہ اے اللہ
لا ابرح اغوی عبادہ کا آبجیکٹ، تیرے بندوں کو میں گمراہ کرتا رہوں گا کب تک؟ ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک روحیں ان کے جسموں کے اندر ہیں، مر نہیں جاتے، اس وقت تک میں آتا رہوں گا، ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ یہ شیطان نے قسم اٹھائی ہے، اور قرآن کہتا ہے انہ عدو مبین، تمہارا سب سے بڑا کھلا دشمن شیطان ہے۔ یہ اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے اہل ایمان کو۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ اب سنیے ذرا، اور رب بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ بندے کو اگر پتہ چل جائے تو خدا کی قسم ادھر اس کی زبان ہلے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسائے۔ اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب کے ساتھ تعلق کیا ہے، ہمارے تعلق میں کمزوری آ چکی، ہم رب سے پیسے مانگتے ہیں، رب سے کوٹھی بنگلہ کار مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، کیا ہے؟ اور یہ چیزیں نہیں، رب سے رب کو مانگو، رب کی رضا کو مانگو۔ کیا ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کہتی تھی کہ رب کو رب کے ڈر سے نہیں مانتی، کیا ہے؟ میں رب کو رب سمجھ کر مانتی ہوں۔ اس لیے دوستو، صرف اس لیے نہیں کہ یا اللہ دعائیں، تو کبھی رب کو رب سمجھ کر رب سے تعلق جوڑو۔ دیکھو رب کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے۔ ابراہیم صاحب جو چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، شیطان نے کہا ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے جسموں میں روح ہے، مولا تیری عزت کی قسم ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا وعزتی وجلالی وکرمی، مجھے میری عزت، میری بزرگی اور میرے جلال کی قسم ہے۔ اب رب شیطان سے مخاطب ہے، شیطان کو کہتا ہے سن، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری بزرگی اور بلندی کی قسم ہے، لا ازال آخرہم مستغفرونی، تو انہیں ان کے جسموں تک روح کے ہوتے ہوئے گمراہ کرتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، جب تک میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کرتا رہے گا، میں اس کو بخشتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لا ازال، زالہ یہ زالو کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، کیا ہوتا ہے حاجی صاحب؟ ہمیشہ۔ اللہ فرماتا لا ازال اغفر لهم مستغفرونی، جب تک میرا بندہ بخشش مانگتا رہے گا، میں بھی رب ہوں، میں اس کو بخشتا ہوں۔ تو کمی کدھر ہے؟ ہماری طرف کمی کدھر ہے؟ چلو توجہ چاہتا ہوں۔ حضور اشراط اسلام نے فرمایا، طبرانی نے اس کو کوٹ کیا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضور نے فرمایا ثم ذکر رجل، حضور نے فرمایا ایک شخص تھا، وہ ایک لمبے سفر پر لانگ ٹریولنگ کے لیے گھر سے نکلا، اور آپ کو پتا ہے اس دور کے اندر اونٹ ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے؟ یاسین صاحب آپ عرب میں رہے ہیں، بلکہ یاسین بلکہ سعید صاحب بھی وہ بہتر جانتے ہیں، عرب کی بہترین متاع اونٹ تھے۔ حضور نے فرمایا وہ اونٹ پر سوار ہوا، ریگستان کا علاقہ ہے، اس نے اس پر پانی بھی رکھ لیا، اپنے کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا، ٹریول سٹارٹ کر دیا، ٹریولنگ سفر کو شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا چلتے چلتے وہ تھک گیا، اور آرام کے لیے کچھ دیر وہ نیچے اترا۔ جب نیچے اترا تو وہ سو گیا۔ اب جب سو کر بیدار ہوا تو دیکھا نہ اس کا اونٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا۔ میری بات کو غور سے سنیے گا، میں کوئی کچی روٹی نہیں بیان کر رہا، یہ حدیث صحیح ہے اور حدیث مصطفیٰ ہے، میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا صحابہ سنو، بڑی طویل حدیث ہے، 4 صفحات پر مسلم عربی کے اندر، میں آپ کے لیے اس کو مختصر کوٹ کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب وہ بیدار ہوا دیکھا اونٹنی پاس نہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب سفر اتنا زیادہ ہے، اگر آگے کی طرف پیدل چلتا ہے تو چل چل کر تھک جائے گا اور تھک ہار کر گر پڑے گا، موت واقع ہو جائے گی، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرف جا رہا ہے سفر اتنا لمبا ہے کہ بغیر سواری کے، بغیر زیادہ راہ کے جائے گا تو مر جائے گا، اور فرمایا اگر واپس کا ارادہ کرے تو پھر بھی واپسی والا سفر بھی اتنا ہے کہ چلتے چلتے تھک ہار کر
وہ گر پڑے گا، موت آ جائے گی، لیکن واپس بھی نہیں جا سکتا۔ کریم آقا اسلام میں وہ چلتے چلتے کمزوری کی وجہ سے گر پڑا کہ چلو یار کچھ نہ کچھ تو کرتا ہوں، شاید منزل تک پہنچ جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں وہ چلتا رہا، جہاں تھک ہار کر گر گیا پیاس کی شدت کی وجہ سے، جب گرا تو اس کو پھر نیند آ گئی۔ کیا آ گئی؟ نیند آ گئی۔ آفٹر اے فیو ٹائم، چند منٹوں بعد وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب دوبارہ نیند سے بیدار کرتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ بھی پاس ہے، پانی بھی پاس ہے، کھانا بھی پاس ہے۔ کہتے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یارو یوں سمجھو کہ یہ حاجی صاحب ہے، ان کا کروڑ روپیہ گم ہو جائے، پوری زندگی کی قیمت ساز و سامان گم ہو جائے اور ان کو مل جائے، کتنی خوشی ہوتی ہے ایسا؟ دیکھ نا، جہاں ایک زندگی ہے پوری، کھانا پینا سواری ایک زندگی ہے۔ حضور نے مثال دی، حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ وہ جو لمبا سفر کرنے والا ہے، سفر اتنا طویل ہے، سو جاتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ سواری نہیں ہے اور پھر سو جاتا ہے کہ موت آ جائے گی، دوبارہ نیند آتی ہے، دوبارہ دیکھتا ہے کہ سواری موجود ہے، بتاؤ وہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، کیونکہ اس کو اس کی زندگی مل گئی۔ اور یارو یوں ہی سمجھ لو، بندے کا 2 لاکھ کا آئی فون ہو، واٹس ایپ کا، یہ بڑا سنبھال کر جیب میں رکھتے ہیں، تو یہ کہیں گم ہو جائے اور تلاش کرتے رہے، پھر ان کو مل جائے تو خوشی ہوگی کہ نہیں؟ کہ یار میرا اتنا قیمتی سامان تھا، اتنے ڈاکومنٹس تھے، تو یہ تو خوش ہوں گے کہ نہیں؟ اب حضور نے فرمایا صحابہ بتاؤ، توجہ چاہتا ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اور یارو گم شدہ چیز ملنے والے کو اس کی چیز ملنے کے بعد اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی رب کو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے بندے کی خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں حدیث کے آخری لفظ پڑھنے لگا ہوں۔ کیا پڑھنے لگا ہوں؟ آخری لفظ فاللہ۔ حضور نے رب کی قسم اٹھائی۔ کیا قسم اٹھائی؟ اور جب عربی میں رب کی قسم اٹھائی جاتی ہے، لفظ واو کو داخل یا فا کو داخل کیا جاتا ہے یا تا کو داخل کیا جاتا ہے۔ تاللہ، واللہ، فاللہ، فواللہ۔ حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے۔ فاللہ اشد فرحم بعبد توبۃ المؤمن۔ جب رب کا بندہ رب کی بارگاہ میں گناہ کر کے تھک جائے اور رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اس بندے سے بھی زیادہ رب اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا یہ بندہ، اتنی خوشی اس بندے کو نہیں ہے جتنی رب کو خوشی اس بندے کی ہوتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ اچھا ایک اور لطف کی بات، صحیح مسلم پڑھ لیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو لم تذنبوا، اگر تم گناہ نہ کرو، ذهب اللہ بکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا۔ لجا بقوم یذنبوا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ بھی کرے گی، فیستغفرون اللہ، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے گی، فغفر لہم، رب ان کو بخش دے گا۔ اب حدیث کا معنی سمجھے، ما معنی فی ھذا الحدیث، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کا معنی یہ سمجھے، شاید آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی کر دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو گناہ کرتے ہیں رب ان کو نعوذ باللہ پسند کرتا ہے، نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی قوم کے لوگ گناہ نہ کریں تو میں ان کو لے جاؤں گا، ان کی جگہ ان لوگوں کو لے کر آؤں گا، بقوم یذنبوا، جو گناہ بھی کریں پھر گناہ پر اڑے نہ رہیں، فیستغفرون اللہ، بلکہ رب کی بارگاہ میں توبہ کریں تو رب ان کو بخش دے گا۔ کیا کرے گا؟ بخش دے گا۔ تو جان بوجھ کر گناہ
نہیں کرنا. غلطی سے بندے سے ہو جائے توبہ کرنی ہے. یعنی اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ رب بخشش مانگنے والے کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. رب بخشش مانگنے والے کو بڑا ہی پسند کرتا ہے. وہ کتنا پسند کرتا ہے؟ آئے ذرا حضور اسلام، یہ بھی صحیح مسلم ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ یقبل قبل ان تطلع الشمس من مغربها. سورج مغرب سے غروب ہونے سے پہلے پہلے رب تمہاری توبہ کو قبول کرے گا. اب تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. اور سورج مغرب سے کب طلوع ہوگا؟ تو جی قبلہ علامہ صاحب بتائیں. قیامت کے دن ہوگا نا. سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ اور مشرق سے ہوتا ہے نا یار. تو قیامت کی نشانی کیا ہے صاحب؟ کہ قیامت کے دن سورج کہاں سے نکلے گا؟ کہاں سے؟ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. کن کا فرمان ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. حضور نے فرمایا ان اللہ قبل ان تطلع الشمس من مغربها. اے لوگوں قیامت تک رب کا بندہ گناہ کرے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، رب اس وقت تک بھی توبہ قبول کر دے والا. دادا لگائے. اور یہاں تک لفظ ما لم یغرغر، یہ جو روح ہے نا، روح جب حلق سے نکل رہی ہو، آ کی آواز آ رہی ہو، اب یوں لگے کہ آدھی روح نکل چکی ہے، تو حضور نے فرمایا اگر بندہ اس وقت بھی توبہ کرے تو رب مسلمان کی اس وقت بھی توبہ قبول کرتا ہے. اب سنیے گا ذرا معنی. محدثین نے معنی یہ لکھا ہے کہ کافر اگر مرتے وقت توبہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ چکا ہے. وہ فرشتوں کو دیکھ چکا ہے. لیکن مومن اگر اس وقت بھی توبہ کرے تو رب اس کی اس وقت بھی توبہ قبول کرے. اس پر دلیل فرعون نے جب فرشتوں کو دیکھا تو کہا میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا. تو رب نے کیا فرمایا؟ اب تیرا یہ ایمان لانا قبول نہیں ہے، کیونکہ تو موت کے فرشتوں کو دیکھ چکا ہے. اور ادھر فرمایا سبحان اللہ کہ حضور کا امتی ہو، گناہگار ہو، روح نکل رہی ہو، فرمایا اس وقت بھی توبہ کرے، رب اس وقت بھی رحیم اور کریم ہو. اب اسی موضوع پر سینکڑوں حدیث ہیں، اور ابھی تو میں نے اس کو کوٹ ہی نہیں کیا. پیارے دوستو، یہ رات بڑی فضیلت. اچھا ہماری کتنی عیدیں ہوتی ہیں؟ بولے کتنی عیدیں ہیں؟ 2. تو اسی طرح فرشتوں کی بھی 2 عید ہیں. کتنی ہے؟ 2. ایک ان کی عید شب قدر کو ہوتی ہے، ایک 15 شعبان کو ہوتی ہے. کب ہوتی ہے؟ 15 شعبان کو. آج فرشتوں کی عید کا دن ہے. اور حضرت عطا بن یسار کہتے ہیں ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل منها لیلۃ النصف من شعبان. شب قدر کے بعد افضل ترین رات 15 شعبان کی رات ہے. یہ تعلیم رسول ہے. اور آج کی رات کی بڑی فضیلت ہے. میں آج کی رات کے نوافل کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کو عرض کروں. نوافل کا طریقہ ابھی ایسے ہم کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں روایات تو بے شمار ہیں. اور جیسا کہ میری قاری صاحب سے بات ہوئی، لنگر کا بھی اہتمام ہے. آپ بھی ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم سلام پڑھیں گے، سلام کے بعد دعا ہوگی پاک پیارے وطن پاکستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے، افواج پاکستان کے لیے اور آل فلسطین کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لنگر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ سب جو ہے وہ یہاں پر تشریف رکھیں. آپ کو نوافل کا طریقہ اس رات کی بات ان اللہ یقدر المقادیر، آج کی رات تقدیروں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَيُسَلِّمُهَا إِلَىٰ أَرْبَابِهَا، اور شب قدر کو وہ فرشتوں کے سپرد کر دی جاتی ہے لسٹیں. ابھی تو میں سٹارٹ ہوا ہوں شب قدر. ابھی اس رات کی فضیلت تو بیان کرنی تھی، تو چونکہ میں دیکھ رہا ہوں چہرے جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے ہی ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب سید محمد علی شاہ صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سلام پڑھیں. سید محمد علی شاہ صاحب، چونکہ انہیں نعت کا موقع نہیں ملا، تمام دوست جو ہے وہ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جی شاہ صاحب تشریف